کہ سب سے بڑی خواہش ہے کہ زندگی ہو، تو پہلا اعلان ہوگا جنت کے دروازے پر، ان لکم من تحیوا فلا تموتوا ابدا، جاؤ میرے بندیوں اور بندو زندہ رہو، موت نہیں آئے گی۔ دوسری تمنا ہوتی ہے جوان رہیں، بڑھاپا نہ آئے، تو دوسرا اعلان ہوگا ان لکم من تشبوا فلا تحرموا ابدا، جاؤ ہمیشہ جوان رہو، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے۔ 33 سال پر اللہ فل سٹاپ لگا دے گا، ٹائم روک دے گا، اور کروڑوں سال کے بعد بھی وہ 33 سال کا ہے، وہ 33 سال کی ہے۔ پھر اتنی لمبی زندگی ہے تو کوئی بیماری نہ آ جائے، تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، جاؤ ہمیشہ صحت مند رہو، کبھی بیماری نہیں آئے گی، پیشاب نہیں آئے گا، پخانہ نہیں آئے گا، بدبودار پسینہ نہیں آئے گا، تھوک نہیں آئے گی، بلغم نہیں آئے گی، بخار نہیں ہوگا، کسی قسم کی کوئی عیب والی چیز تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ قد کتنا ہوگا؟ 130 فٹ۔ اللہ نے باب آدم کو 130 فٹ پہ بنایا۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت آدم اور حوا کا قد تھا 60 ہاتھ، یہ 25 انچ کا ہوتا ہے، تو پھر اس کو میں فٹ میں تبدیل کرتا ہوں تو 130 125 فٹ ہر مرد عورت کا قد ہوگا، ہر مرد عورت۔ داڑھی غائب ہو جائے گی، ایتھے نہیں رکھی اتھے رکھنی پائے گی تو مینوں پتا کوئی نہیں، پنجے دیا ہیں انہوں مبارک ہوئے، داڑھی کوئی نہیں ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ جسم پہ بال کوئی نہیں ہوں گے، سر کے بال ہوں گے، بھووں کے بال ہوں گے، یہ پلکوں کے بال ہوں گے، اور یہ ہلکی مونچھیں ہوں گی، اور عورتوں کا قد بھی 130 فٹ ہوگا، اور ان کے آنکھوں کے یہ جو بال ہیں نا، یہ لگاتی ہے نا مصنوعی بال، وہ پتہ لگ جاندہ ہے بی بی نے بال لایا، کوڑیاں لگ دیا، نہ لایا کرو، فطرت پہ رہا کرو، جتنا فطرت پہ رہو گی نا اچھی لگو گی، اڈے ہو لگے ہوندے لگتا سوئے پہ ہو، تو اللہ آپ کو بال دے گا ایسے۔ میرے نبی نے فرمایا گدھ بہت بڑا پرندہ ہے، گدھ وہ جب ایسے پر کرتا ہے تو کہاں تک چلے جاتے ہیں، تو وہاں مردوں کے بھی عورتوں کے بھی یہ جو بال ہیں اس لمبائی میں ہوں گے، گدھ کے پروں کی لمبائی کے برابر، اور آنکھ ایسی حسین ہوگی، اتنی خوبصورت ہوگی کہ بیوی خامند کو دیکھے، خامند بیوی کو دیکھے، دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہو جائیں گے۔ 40 سال بھی دیکھتے رہے، میرے نبی کا فرمان ہے، دل نہیں بھرے گا۔ 40 سال سے مراد ہے ہمیشہ، یہاں 40 سال نہیں، 2 منٹ بیوی نو آئیں جو خود واقعی خیر ہے کی ہوئے، اور 40 سال جاؤ مزے کرو، کوئی تکلیف نہیں۔ پیشاب پخانہ کتنی بڑی تکلیف، بخار بلغم کتنی بڑی مشکل، جو سب صاف، نیند ختم، اونگ ختم، نیند نہیں آئے گی، کروڑوں سال کے بعد بھی ایسے آنکھ نہیں ہوگی تھک کے، ایسے نظارے اللہ دکھا رہا ہوگا۔ پھر چوتھی خواہش ہے کہ زندگی بھی ہو، صحت بھی، جوانی بھی ہو، صحت بھی ہو، پیسہ نہ ہو تو اترائی چیزاں کیڑے کام دیا، تو چوتھا اعلان اللہ کرے گا ان لکم ان تنعموا
فلا تبأسوا ابدا، جاؤ ہمیشہ ہمیشہ، بادشاہت تمہیں مبارک ہو، کوئی تم پہ زوال نہیں آئے، سب سے اعلیٰ درجے کی شہنشاہی اللہ تمہیں دے گا، سب سے گھٹیا درجے کا جنتی جو 1 بیڈروم اپارٹمنٹ ہوتا ہے نا جو دنیا میں، وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، جو سب سے چھوٹے جنتی کو دے گا۔ ایک سودا ہے، اللہ کہتا ہے یہاں وہ کر جو میں کہتا ہوں، پھر میں وہ کروں گا جو تو کہتا ہے، اور تیری ہر چاہت کن فیکون دے دوں گا، کن فیکون۔ میں نے یہ کپڑے پہنے ہیں، اب میں اگر کوئی اور پہننا چاہتا ہوں تو یہ اتارنے پڑیں گے اور وہ نکالنے پڑیں گے، پریس کروانے ہوں گے، پھر پہنوں گا، ٹھیک۔ جنت میں یہ مستورات عمر صرف آپ تصور کریں گے، ایسے رنگ کے کپڑے چاہیے، یہی کپڑے تبدیل ہو کر اس رنگ میں تبدیل ہو جائیں گے، نہ آپ کو اتارنے پڑیں گے نہ پہننے پڑیں گے، کیونکہ جنت میں نہ لانڈری ہے نہ غسل خانہ ہے، ایک بیگ بھی کوئی نہیں پوری جنت میں، ایک بیگ، ایک الماری کوئی نہیں ہے کہ جہاں ہینگر پہ کپڑے سیدھے لٹکائیں تاکہ اس کی وہ پریس خراب نہ ہو، صرف ارادے پر سارا لباس بدل جائے۔ چلو تو چھوٹا جا لباس، یہ سامنے گھر کھڑا ہوا ہے، اس کا مالک اسے دوبارہ بنانا چاہے تو شاید آپ تا گھنٹ اور جاوے تو پتر پورا کرنا، اور وہ صرف تمنا کرے گا اس کا ڈیزائن یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، اسی لمحے پورے گھر کا ڈیزائن اللہ وہ بنا دے گا۔ کن فیکون کی طاقت ان مستورات کو بھی دے گا، آپ کو بھی دے گا۔ کن فیکون، ہو جا، وہ ہو جائے گا، پھر اس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں، کہیں ختم نہیں ہو رہی، کہیں ختم نہیں ہو رہی۔ جیسے اللہ کی طرف سے لیٹر آئے گا، من الحی القیوم الی الحی القیوم، حی قیوم رب کی طرف سے یہ خط ہے، حی قیوم بندے کے نام اور بندی کے نام۔ اور اللہ کیا چاہتا ہے؟ 2 بڑی چیزیں چاہتا ہے، ایک جان میری چاہت کے مطابق استعمال کرو، ایک پیسہ میری چاہت کے مطابق استعمال کرو۔ لہذا پورے قرآن میں ہے بے اموالکم و انفسکم، بے اموالکم و انفسکم۔ اور عجیب بات ہے، پیسے کا ذکر پہلے ہے اور جان کا ذکر بعد میں ہے، حالانکہ جان تو زیادہ قیمتی ہے۔ پیسے کا ذکر پہلے کیوں ہے؟ کہ پیسے سے انسان کو عشق ہوتا ہے، جہاں معشوق جاتا ہے وہاں عاشق خود ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق ينفق علیک، تو میرے نام پہ خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ اس وجود کو میرے نبی کے طریقے میں ڈھال، اپنے کام کاروبار کو میرے نبی کے طریقے میں ڈھال، یہ جان کا حق ہے۔ اس میں نماز کا وقت آئے، کام چھوڑ کے سجدے میں سر رکھ دے، 5 نمازیں ہیں، سال کے بعد یہ روزے ہیں، اور پھر زکوٰۃ اور حج اللہ نے مالداروں پہ رکھا ہے، غریبوں پہ نہیں رکھا، چھوٹا سا نصاب ہے۔ اور جو میں مال دوں تو 2.5% تو فرض ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ 10% تھا، 100 میں 10 روپے، ہمارے 100 میں 2.5 روپے۔ اور ان کی زکوٰۃ غریبوں کے لیے نہیں تھی، پہاڑ پہ رکھی جاتی تھی، آگ آ کے جلا دیتی تھی۔ ہماری زکوٰۃ غریبوں، مالداروں سے لے کر غریبوں کو دی جاتی ہے۔ ان کی زکوٰۃ جانور بھی تھے نا تو اوپر کھڑا کرتے تھے، آگ جلا دیتی تھی،
اس وقت پیسہ تو سونا اور چاندی تھا، آگ آ کے جلا دیتی تھی تو وہ مال پاک قبول ہوتا تھا، جس کو آگ نہیں جلاتی تھی وہ مال حرام کا ہوتا تھا، سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ اینی روزی حرام۔ ہمارا تو رشوت خور بھی خرچ کرے تو کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ یہ حرام پیسہ جا رہا ہے یا حلال پیسہ جا رہا ہے۔ اللہ نے اتنا پردہ رکھا ہوا ہے ہمارے اوپر، ہمارے نبی کے طفیل۔ تو ایک میرے بھائی بہنوں، ہماری جان کا حق ہے کہ یہاں سے لے کر یہاں تک میری زندگی میں میرے نبی کا طریقہ ہو، میرے نبی کے اخلاق ہوں، میری زبان کا بول میٹھا ہو، اور پھر جو اللہ رزق دے وہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کی ہمت ہو، چونکہ جو پیسہ آگے جاتا ہے وہی ہمارا ہے، باقی تو سب پرایا ہے۔ ادھر آنکھ بند ہوتی ہے اور ادھر ہر شے پرائی ہو جاتی ہے۔ ایک خاتون کو بعض ہوتے ہیں اجڑ قسم کے لوگ، ماں باپ سے بھی نہیں ملنے دیتے اپنی بیویوں کو، بڑے ظلم کی بات ہے۔ یہ صحیح واقعہ سنا، اس نے اپنی بیوی سے کہا یہ تو گئی نا وہاں پہ اسے گھر 3 طلاق، تو اس نے اپنا گھر بچانے کے لیے جانا چھوڑ دیا۔ عورتوں سے کو عزت دیا کرو، میرے نبی نے عورت کو عزت دی، پیار دیا، محبت دی۔ اس کا باپ مر گیا، اس نے کہا ہوں طلاق ہوندی تو ہو جاوے، میں باپ کا منہ تو دیکھنا ہے۔ وہ چلی گئی تو رشتہ داروں میں بات چلی، لے بی بی تیری تو طلاق ہو گئی۔ تو کسی نے کہا یار کسی مفتی کو تو پوچھ لو۔ جب مفتی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا طلاق نہیں ہوئی، کیونکہ اب باپ کے مرنے کے بعد وہ اپنے باپ کے گھر نہیں گئی بلکہ اپنے بھائیوں کے گھر گئی ہے، خالی باڈی بیڈ روم میں پئی ہے تو گھر پرایا ہو گیا۔ ایسا نکلیا کہ مولانا طارق جمیل مٹ گیا، میت، ڈیڈ باڈی، جنازہ۔ اور ہماری جہانگیر میں کہتے ہیں منجی شاہ ہو گئی، منجی آ گئی ہے کہ نہیں آئی ہے، وہ منجی بن جاتا ہے، وہ جنازہ بن جاتا ہے، وہ ڈیڈ باڈی بن جاتا ہے۔ بس وہی آپ کا ہے جو آپ اللہ کو دے دیں گے وہ آپ کے کام آئے گا۔ تو میری گزارش ہے، دیکھو زکوٰۃ دینے والا نہ سخی ہوتا ہے نہ بخیل ہوتا ہے، زکوٰۃ نہ دینے والا تو بخیل ہے نا، اور بخیل سے اللہ دوستی نہیں لگاتا، چاہے ہٹ ٹنگ سے کھلوتے نفل پڑے، اور سخی سے اللہ پیار رکھتا ہے چاہے وہ غافل ہی کیوں نہ ہو۔ تو زکوٰۃ دینے سے آدمی بخیلوں سے نکل آتا ہے، سخیوں میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ ایک درمیانی مخلوق ہے نا ہمارے انسانوں میں بھی، خواجہ سرا، ایران کا بادشاہ تھا خسرو پرویز، تو اس کے پاس ایک مچھلی والا مچھلی لے کر آئے، اس کو مچھلی بڑی پسند آئی، انہوں نے کہا اس کو 4000 دینار دے دو۔ 4000 دینار کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ تو اس کی بیوی شیریں اس کے پاس بیٹھی تھی کہ لگی یہ 4000 دیتے نہیں، خزانہ خالی کرو، ایک مچھلی سے 4000، سر پھر کی کرا، کہنے کی واپس لے، کہا میں بادشاہ، میں کیسے واپس لوں؟ کہا اس کو بلا، اس سے پوچھ کہ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ، اگر وہ کہے نر تم کہنا ہمیں مادہ چاہیے تھی، مچھلی اپنی واپس لو، پیسے ہمیں، اگر وہ کہے یہ مادہ ہے تم کہنا ہمیں نر چاہیے تھا، تو اپنی مچھلی واپس لو، ہمیں پیسے۔ ہاں ٹھیک، بھائی بلاؤ، وہ آ گیا، ہاں بھائی یہ مچھلی نر ہے یا مادہ؟ کوئی پیودو پتر ہے، اسے کہ جناب نہ نر ہے نہ مادہ، یہ خسرا مچھلی ہے۔ تو بادشاہ اتنا ہنسیا، اندر 4000 اور دے دیو، 8000 ہو گئے، 8000 ارب دولت ہے آج کے دور۔ اب شیریوں کو غصہ چڑھ رہا، تو
اس نے جب وہ اٹھائی گٹھڑی تو 1 دینار گر گیا، اس نے وہ بھی اٹھا لیا تو کہنے کی ویکھیا یہ کیڑا کنجوس ہے نامراد، 8000 دیتا ہے تو انہوں ساری یدی نسلوں ویک کافی ہے، 1 دینار ڈگ گئے وہ بھی اس نے چھڑیا، اس کو واپس لائے نہ قدر ہے، اس کہا ہاں ہوئے واپس آؤ، اور تمہیں میں نے اتنے دے دیے تھے، 1 دینار گر گیا تھا تو نہ اٹھاتے، کیا تھا کہ حضور اس پہ آپ کے نام کی مہر تھی، کسی کا پاؤں آتا تو بے ادبی ہوتی تو میں نے اٹھا لیا، اس کا 4000 اور دے دیا۔ تو آج آپ بھی خسر و پرویز بن جاؤ، بوجھ کھول دو اور اپنے رب کو دو، یہ لوٹ کے آپ کے پاس آنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ عزت والا، وہ مغفرت والا رب ہے، اس نے زندگی اور موت کا سلسلہ بنایا اور دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں عمل خوبصورت کون کرتا ہے۔ اللہ نے کثرت کی ڈیمانڈ نہیں کی، کثرت بھی ہو خوبصورت بھی ہو پھر تو بہت اعلیٰ چیز ہے، لیکن احسن عملا، سب سے خوبصورت عمل کر کے کون میرے پاس آتا ہے۔ عربی میں خوبصورتی کے لیے ایک لفظ ہے حسن، خوبصورت، حسین بہت خوبصورت، احسن سب سے زیادہ خوبصورت۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا، ہم نے زمین کو خوبصورت بنایا، لنبلوہم ایہم احسن عملا، دیکھیں گے کہ یہ مستورات، یہ مرد، یہ جوان، یہ بوڑھے، کون اپنے عمل کو حسین بنا کے آتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں حسن پرستی ہے۔ میں تو اس کالونی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، بہت خوبصورت کالونی ہے۔ اللہ نے انسان کی اس صفت کی وجہ سے دنیا کو حسین بنایا، ورنہ جب ہم ٹرانزٹ لاؤنج میں ہوتے ہیں جہاز پہ چڑھنے کے لیے تو کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، فرسٹ کلاس میں بھی کرسیاں ہی ہوتی ہیں، اور پھر اٹھتے ہیں اور اپنی منزل کی طرف چل پڑتے ہیں۔ یہ بھی ایک ٹرانزٹ ہے، لیکن اللہ نے اسے خوبصورت بہت بنایا، اور اصل خوبصورتی پھر اس نے جنت میں رکھی ہے، اور زندگی بھی وہیں رکھی ہے۔ یہ زندگی بڑی بے بسی والی ہے کہ اس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، یہ جوانی بڑی بے وفا ہے، اس کے پیچھے بڑھاپا لگا ہوا ہے، یہ خوشیاں بڑی عارضی ہیں، اس کے پیچھے غم لگے ہوئے ہیں۔ اوہو، جس کا جوان بیٹا مر جائے وہ بھی کبھی خوش ہو سکتا ہے زندگی میں۔ میں نے تو اپنے جوان بیٹے کو قبر میں اتارا، میرے لیے تو خوشی ایک خواب ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دولت کے پیچھے غربت لگی ہوئی ہے، صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، عزت کے پیچھے ذلت لگی ہوئی ہے، محبتوں کے پیچھے نفرت آ رہی ہے، امن کے پیچھے جنگ ہے، تو یہ تو دنیا رہنے کی ہے ہی نہیں۔ اس لیے میرے رب نے فرمایا کہ ایک سودا کر لو،
ایک سودا چھوٹا سا، عبدی انت ترید وانا ارید ولا یکون الا ما ارید، میرے بندے کچھ تیری چاہتے ہیں، ایک میرا ارادہ ہے۔ یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا رب چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو تم چاہتے ہو، یہ مستورات چاہتی ہیں یا جو بادشاہ چاہتے ہیں۔ ولا یکون الا ما ارید، یہاں وہ ہوتا ہے جو تیرا اللہ چاہتا ہے۔ تو ایک کام کرو میرے ساتھ، اس مختصر سی زندگی میں ہم کتنی خواہشیں پوری کر لیں، کتنی چاہتیں پوری کر لیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے ایک کام کرو، فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ یہاں فیصلہ آباد میں تم وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ کرو جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کرو جو تمہارا من چاہے اور ہو میری مرضی کے خلاف۔ اللہ کی مرضی کے مطابق تو سب کچھ کرو۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، کس نے کہا ہے کہ میں نے اچھی چیزوں کو حرام کر دیا ہے، حلال چیزوں کو حرام کر دیا ہے، کھلے رزق کو حرام کر دیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ ہمارے یہاں اسلام آیا ہے صوفیاء کے راستے سے۔ صوفیاء کی زندگی میں رہبانیت کا ٹچ تھا، ہے کہ بس صرف فقر ہی اسلام ہے، اور روکھی سوکھی کھانا ہی اسلام ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ تمہیں کس نے کہا؟ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق، یہ ایک ماحول بن چکا ہے دینی حلقوں۔ کل ہی ایک انٹرویو لینے والا میرے پاس آیا، کہا اللہ کے نبی تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے، آپ لیکسس پہ سوار ہوتے ہیں، بڑے بڑے گھروں میں رہتے ہیں۔ میں نے کہا قسم لے لو سب کچھ وراثت میں ملا ہے، میں نے ایک مرلہ زمین نہیں خریدی اپنی زمین کو بڑھانے کے لیے، وراثت ملے اور تو آنا تو میں سڑ دینا۔ میں نے کہا ہوش کے ناخن لو، کچھ قرآن پڑھو، کچھ سیرت پڑھو۔ آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام تو سنا ہے؟ سنا ہے؟ بولو۔ ٹاپ 10 صحابہ میں ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی۔ یہ 10 بڑے صحابہ۔ میں آپ کو عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی دولت بتاؤں گا تو شاید آپ مجھے چھٹلائیں گے۔ جب ان کا انتقال ہوا، 4 بیویاں تھیں، 1000 گھوڑے تھے، 1000 اونٹ تھے، 10,000 بکریاں تھیں، اور ہماری جیبوں میں ہیں کاغذ کے نوٹ یا پلاسٹک کے نوٹ، اور بینکوں میں بھی وہی کچھ پڑا ہوا ہے۔ اور عبد الرحمن بن عوف نے 28 ٹن سونے کی اینٹیں چھوڑی۔ 28 ٹن، 1 ٹن 25 من کا ہوتا ہے۔ 28 ٹن کدی ویکھیا جی 28 ٹن سونا؟ چلو 1 ٹن ہی دس دیو تسی ویکھیا ہو۔ اور وہ
ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں۔ میرے اللہ نے میرے نبی کو صرف غریبوں کا نبی بنا کے تو نہیں بھیجا، بادشاہوں کا نبی بھی، مالداروں کا بھی نبی، سرداروں کا بھی نبی، میڈیاکر کا بھی نبی، غریب کا بھی نبی، عورتوں کا بھی نبی، مردوں کا بھی نبی۔ تو اگر آپ سب کے لیے نمونہ نہ بنتے تو کیسے کوئی سنت پہ چلتا؟ کیسے عبد الرحمن بن عوف 28 ٹن سونا وراثت میں چھوڑ کے مرتے؟ اس کو بچوں میں وراثت تقسیم کرنے کے لیے کاٹتے کاٹتے آریاں ٹوٹ گئیں اور 2 دفعہ انہوں نے اپنی زندگی میں سارا مال زیرو کر دیا، سب تقسیم کر دیا، زیرو۔ پھر اللہ نے دیا، چونکہ اللہ کہتا ہے مجھے دو گے تو میں واپس کروں گا، مجھے دو گے تو میں واپس کروں گا۔ ایک شخص آیا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہنے لگا موسیٰ بھوک مار چھڑیا، رب نو آگ کو مینو بھی پراٹھا کھواوے، یہ تو میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، کو مینو بھی تار کھواوے۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے طور پر، تو بات ہوئی تو اس آدمی کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس کے لیے یہی لکھا ہوا ہے، تو سکی کھامڑی پراٹھا نہیں کھا سکتا۔ جب واپس آیا اس کو جواب دیا، اس نے کہا اچھا ایک کام کر، میرا اپنے اللہ نو آ کہ جتنا میرا مقدر ہے سارا ہکے دن میں نو دے دے، پیچھے نہیں مونگدا میں۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے تو کہنے کے یا اللہ تیرے بندے نے عجب خواہش کی ہے کہ میرا سارا مقدر ایک ہی دن میں مجھے دے دے، پیچھے میں نہیں مانگتا۔ اللہ نے کہا دے دینے ٹھیک، تو کافی سارا آ گیا۔ تو ہمیں بھی رج کھاتا، تو بیوی کہنے لگی ہن ایدا کی کریے؟ زاگیا بلی لوکے تیرے میرے یہ کتنے غریب ہیں، چل چل کے ونڈیے، اے پرسو نہ مکیا ترسو مکیا سی، اخیر اس موکی جامنا نہیں، پچھو تو لبنا کوئی نہیں، چل اپنے یہ غریبوں نو ونڈیے۔ جو بچا تھا سارا غریبوں میں تقسیم کر کے، اگلے دن اس سے 10 گنا آگے۔ اب پھر وہ اپنا کھا کے باقی سارا تقسیم کر دیا، اگلے دن پھر 10 گنا آگے۔ چند دنوں میں وہاں لنگر چل گئے اور شامیانے لگ گئے اور دیگیں چڑھ رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ایک دن گزر ہوا، کہنے لگے یہ کس سخی کا ڈیرا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی وہی ہے جس نے آپ سے ساری روزی ایک ہی وقت مانگ لی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام طور پہ جا رہے تھے، کہنے لگے یا اللہ اس نے تو کہا تھا ہکو واری دے دے پھر نہیں منگنا، تو اتھے تو لنگر چل گئے ہیں۔ کہ موسیٰ میں کیا کروں، روزانہ میرے اوپر قرضہ چڑھا دیتا ہے پھر مجھے اتارنا پڑتا ہے، مجھے مقروض کر دیتا ہے پھر مجھے اتارنا پڑتا ہے۔ تو میں قربان جاؤں، ہم اپنی چاہتیں یہاں پوری کر ہی نہیں سکتے، 60-70 سال کی زندگی میں کیا کریں، جس میں بیماریاں بھی ہیں اور تکلیفیں بھی ہیں، دکھ اور غم بھی ہیں۔ 80 سال کے والدین ہو جائیں تو اولاد آندھی دعا کرو ابا جی سکھی ہو جاویں، یعنی اگاں جاویں، ساڑی جان چھڑن۔ اور میں ابھی 26 کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں، 3 ہفتے کے لیے گیا تھا، تو وہاں جو 80 90 85 کے ہو جاتے ہیں ان کی اولاد آتی ہے اولڈ ہومز میں اور کہتے ہیں ان کو ٹیکہ لگا کے مار دو، ہم سائن کرتے ہیں۔ تو اولاد کے سائن سے ماں مر رہی ہے، باپ مر رہا ہے زہر کے ٹیکے سے۔ اور اللہ نے مجھے دنیا پوری پھرائی ہے، 100 کے قریب ملک میں پھرا ہوں۔ سوئٹزرلینڈ بہت خوبصورت ملک ہے، اس میں کوئی غریب نہیں رہتا، لیکن وہاں خودکشی قانوناً جائز ہے۔ ایک آدمی جاتا ہے کہتا میں نے مرنا ہے، وہ سائن لیتے ہیں ٹکا لگا دیتے ہیں۔
تو یہ کیا زندگی ہے؟ تو میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، ایک کام کر لے، فیصلہ بعد میں وہ کر جو میں کہتا ہوں، وہ نہ کر جو ہو رہا ہے، وہ نہ کر جو لوگ کہتے ہیں، وہ نہ کر جو دوست کہتا ہے، وہ کر جو میں کہتا ہوں۔ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، پہلا کام یہ کروں گا أَرَحْتُ قَلْبَكَ وَبَدَنَكَ، تجھے چین دے دوں گا، تمہیں سکھی کر دوں گا، تیرے اندر میں خوشیاں بھر دوں گا، چاہے باہر تیرے چولہا ٹھنڈا ہے، اندر تیرے میں خوشیاں بھر دوں گا۔ اضحک و ابکا، خوش بھی میں کرتا ہوں، غمگین بھی میں کرتا ہوں۔ یہ اندر کی کیفیت پر ہم کوئی قابو تو نہیں پا سکتے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ یہ عجب آیت ہے۔ اس کا ترجمہ تو عام طور پہ کرتے ہیں کہ تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسوہ ہے اساس سے، اس سے ایک لفظ اسوہ بنتا ہے جس میں نمونے کا مطلب بھی ہے، اور جب اس کی اصل میں جاتے ہیں اسا، تو اسا کا مطلب ہے غم کی تسلی، غم کی تسلی۔ آج پوری دنیا جو دکھوں میں اور غموں میں ہے، تو میرا اللہ پیغام دے رہا ہے میرے نبی کی زندگی اختیار کرو، اللہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ پیسہ آنے سے دور نہیں ہوتے، بہت بڑا تم فرید صاحب کی طرح وی سی بن جاؤ، اس سے دکھ درد دور نہیں ہوتے۔ یہ اللہ کے رسول کے در پر جھکنے سے کیا خوبصورت ہے۔ لقد بات ہے یہ اور ہے ہی نہیں، لقد کان لکم، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ صرف تمہارے لیے میں کہہ رہا ہوں، اسپیشل تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میرے نبی کی زندگی اپناؤ، تمہارے غموں کی تسلی، لفظ اسوہ، تمہارے غموں کی تسلی، تمہارے دکھ درد دور ہوں، چونکہ جب تم میرے نبی کے طریقے پر آؤ گے میں تم سے پیار کروں گا، اور جب میں تم سے پیار کروں گا تو تمہارے راستے کھولوں گا۔ حسنتن، حسنتن، انسان خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، حسن پرست ہے اور خوبصورتی کی طرف کھنچتا ہے۔ معصوم بچے کو بھی مسکرا کے دیکھو تو وہ بھی مسکراتا ہے، آنکھیں دکھاؤ تو وہ روتا ہے۔ انسان کے اندر حسن پرستی ہے تو باقی ہر حسن زائل ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کے زندگی والا حسن ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تو اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی سب سے خوبصورت نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا بھی خوبصورت۔ حضرت عائشہ فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹ لیے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو دل پہ چھریاں چلا کے بیٹھ جاتی۔ اللہ نے آپ کو اتنا حسین بنایا تھا۔ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اللہ تک جانے کا راستہ ہی کوئی نہیں۔ لو استفتحونی کل باب وجاؤنی من کل طریق لا افتح علیہم الا ان یکونوا وراءک۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ اعلان کریں، یہ حدیث قدسی ہے کہ آپ کے بعد اب مجھ تک آنے کا ہر راستہ بند ہے، ہر دروازہ بند ہے، کوئی آپ کے رب کے پاس نہیں پہنچ سکتا جب تک آپ کے پیچھے نہ آئے۔ اور اللہ کو راضی کرنے پر ہی ہماری زندگی کی تکمیل اور کامیابی ہے۔ اگر اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرے بندے جو مرضی کام کرنا ہے کر، پر میری طلب میں رہ، میری تلاش میں رہ۔ فَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو نے سب کچھ پا لیا۔ وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تم نے سب کچھ کھو دیا۔ وَأَنَا خَيْرٌ لَكَ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور میں تیرے لیے ہر چیز سے بہتر ہوں۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا راضی ہو جانا سب سے بڑی دولت۔ یا ابن آدم لی علیک فریضہ ولک علی رزق، میرے بندے ایک کام میرے ذمہ ہے تجھے روٹی کھلانا، ایک کام تیرے ذمہ ہے اپنے رب کی اطاعت کر کے چل۔ صرف اللہ ایک، انسانی ضرورتوں کی حد کوئی نہیں، خواہشات کی حد کوئی، اور اللہ کے خزانوں کی حد کوئی نہیں۔ باقی دنیا کا بھی بادشاہ ہے تو ایک جگہ وہ رک جاتا ہے، بس خزانہ خالی۔ ملک سلیمان بھی ہو تو بھی اس کی ایک حد ہے،
لیکن انسان کی، اور انسان ایک تو نہیں کتنے اربوں انسان، ان کی ضروریات، ان کی خواہشات صرف وہی پورا کر سکتا ہے جس کے پاس کوئی کمی نہ ہو، جس کے خزانوں کی انتہا کوئی، اور وہ صرف اللہ ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی شے جس کو تم سوچو، تصور کرو، اس کے خزانے صرف تیرے اللہ کے پاس۔ اللہ عندنا خزائنہ، عندنا پہلے ہے، اسے پہلے اللہ ہے، پھر عندنا ہے۔ عندنا پہلے کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ وہ ذات ہے جس کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، اور وہ خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ اللہ نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فأعطیت کل انسان مسئلہ ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر۔ کیا مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے، لو ان اولکم و آخرکم، جو پہلے گزر گئے وہ بھی آ جائیں، جو بعد میں آئیں گے وہ بھی آ جائیں، اور تم تو پہلے ہی موجود ہو۔ انسکم و جنکم، جنات بھی اکٹھے ہو جائیں، انسانوں سے جنات کی تعداد بے شمار گنا زیادہ ہے۔ وحیکم ومیتکم، اور زندہ بھی اور مردے بھی کھڑے کر لیتا ہوں۔ ورکبکم ویابسکم، تمہارے بوڑھے بھی اور جوان بھی۔ وصغیرکم وکبیرکم، تمہارے چھوٹے بھی تمہارے بڑے بھی۔ وذکرکم وانثاکم، تمہاری عورتیں بھی تمہارے مرد بھی۔ قوموا فی صعید واحد، زمین کو بڑا کر دو، کیونکہ سارے تو اس زمین پہ پورے نہیں آ سکتے، زمین کو کھول دو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، ایک دن آئے گا اللہ اس زمین کو بدل کر نئی زمین بنائے گا، نئے آسمان بنائے گا۔ تم سارے کھڑے ہوئے، فَسَأَلُونِي، اب تم مانگو۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر اللہ بھی یہ کہتا واری واری آؤ، واری واری آؤ، ایک ایک بندہ آ کے مانگو، تو کروڑوں سال لگ جاتے۔ کہتا سألونی، سارے مانگو، اول بھی مانگے، آخر بھی مانگے، انسان بھی مانگے، جن بھی مانگے، زندہ بھی مانگے، مردہ بھی مانگے، خشک بھی مانگے، تر بھی مانگے، چھوٹے بھی مانگے، بڑے بھی مانگے، عورتیں بھی مانگے، مرد بھی مانگے، اپنی اپنی زبانوں میں مانگے۔ کوئی 70 زبانیں تو پاکستان میں بولی جاتی، دنیا میں 6000 زبانیں اس وقت بولی جا رہی ہیں، اور کتنی ہزاروں زبانیں مٹ گئی، اور کتنی ہزاروں زبانیں آئندہ وجود میں آئیں گی۔ سب اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، کوئی زور سے مانگے، کوئی آہستہ مانگے، کوئی درمیانے بول میں مانگے، کوئی دل میں مانگے، دل میں مانگے، اور اپنی اپنے لہجے، اپنی اپنی زبانیں اور اپنی اپنی ضرورتیں جب یہ سب مل کر مانگیں گے تو ایک شور ہوگا، ایک ہنگامہ ہوگا۔ اب بازار میں جاتے ہیں تو مختلف آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا، ایک ہی آنکھ رہے ہیں، ایک ہی بول رہے ہیں۔
لڑکے کلاس میں ہوتے ہیں تو ٹیچر کے آنے سے پہلے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ایک شور ہوتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کون کیا بولے گا، اور اللہ کہتا ہے سألونی، کٹھے مانگو۔ تو پہلی میری قدرت کیا ہے؟ لا يشغلہ سمع عن سمع ولا یلہیہ قول عن قول۔ تم سب کو اکٹھا بولنا، میرے سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی، اور تم سب کے اکٹھا بولنے سے میں کسی سے بھی غافل نہیں ہوں گا۔ کیا رب ہے میرا آپ، کیا رب ہے اللہ۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، ہمارے بر صغیر میں نا اللہ کو خدا کہتے ہیں، نہ کہا کرو اللہ کہا۔ خدا کسی انسان نے لفظ وضع کیا ہے، اس کی جمع بھی ہے خدا۔ اللہ کے لفظ کی کوئی جمع نہیں، اللہ کے لفظ پہ کوئی نقطہ نہیں، محمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں، احمد کے لفظ پر کوئی نقطہ نہیں۔ اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام کو نقطے کا بھی محتاج نہیں کیا، اور خدا کا لفظ نقطے کا محتاج کسی ایرانی نے بنایا۔ خدا نہ کہا، اللہ کہنے کی عادت ہے، کہو اللہ، پھر کہو، پھر عرش تک یہ گونج پہنچی ہے، عرش تک۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سارے بولو، غافل سارے بولو، یہ کیا بولا، یہ کیا بولا، وہ کیا بولا، ادھر کیا بولا، وہاں کون بولا، وہاں کون بولی۔ کستے رہا سب سنتا ہے، وسع سمعہ الاصوات فاحاط بصرہ جمیع المرئیات۔ کہتا ہے تیرے رب کے سننے کی طاقت ایسی ہے کہ کل کائنات بولے۔ اب میں تو صرف انسان جنات کا ہے، مچھلیاں بولیں، جانور بولیں، 4 پاؤں والے بولیں، 2 پاؤں والے بولیں، انڈے دینے والے بولیں، بچے دینے والے بولیں، اڑنے والے بولیں، تیرنے والے بولیں، ڈسنے والے بولیں، پھاڑنے والے بولیں، دھاڑنے والے بولیں، چھپنے والے بولیں، رات کو نکلنے والے بولیں، سب بولیں۔ تو میرا اللہ کہتا ہے وسع سمعہ الاصوات، تیرے رب کی سننے کی یہ طاقت ہے کہ سب کی سنے گا۔ وَأَحَاطَ بَصَرُهُ بِجَمِيعِ الْمَرْئِيَّاتِ، اور تیرے رب کی نظر کل کائنات کی ذرے ذرے پر ہے۔ سمندر کی تہ میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ پہاڑ کے غار میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ جنگل کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ کالی رات کے اندھیروں میں کیا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ یرا دبیب النملۃ السوداء علی الصخرۃ الصماء فی اللیلۃ الظلماء۔ اللہ اپنے دیکھنے کی مثال بتا رہا ہے۔ کالی رات ہو، بادل چھائے ہوئے ہوں، اندھیرا ہو، لم یکد یراہا، اپنے ہاتھ کو دیکھے تو نظر نہ آئے، ایسی کالی رات ہو، اور اوپر کالا پہاڑ ہو، 2 تاریخیں، کالی چٹان ہو 3 تاریخ، کالا پتھر ہو 4 تاریخ، اس کے اوپر کالی چیونٹی چل رہی ہو 5واں اندھیرا، چونٹی کے اوپر پتے بھی یا مٹی بھی ہو 6واں اندھیرا۔ تو رب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کیڑی میں درمیان، رب کہہ رہا ہے اس کیڑی کی حقیر قدموں سے جو لکیر لگ رہی ہے اس پتھر پر، تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھا۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون۔ یہ ہے تمہارا سچا رب۔ ارے پاگلو، اس کو چھوڑ کر کہاں بھاگے جا رہے، کہاں بھاگے جا رہے؟ تو میرا اللہ کہتا مانگو، پھر کیا ہو؟ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَةً، سب کا چاہا سب کو دے دو۔ کتنی کمی آئے گی؟ سب نے ماننا۔ پہلے ایک جنت کی حدیث سنا،
اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اپنے دیدار کرائے گا، دیدار جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس رب کو ان آنکھوں سے دیکھا۔ وہ اللہ اور آنکھیں دے گا، یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکتی۔ ارنی انظر الیک، اللہ تھوڑا جا جلوہ دکھا کہ موسیٰ یہ آنکھ نہیں دیکھ سکتی، کہ نہیں میں دیکھنا ہے۔ ہمارے نبی فرماتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، وہ اللہ تعالیٰ سے ضد بھی کر لیتے تھے کہ میری ہمت نہیں کہ میں ضد کروں، وہ ضد بھی کر لیتے تھے، کہنے کہ نہیں یا اللہ میں دیکھنا ضرور ہے۔ اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ کھڑا رہا تو بھی دیکھ رہے، تو ان کا ٹھیک ہے، اور پہاڑ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا فخر موسیٰ صعقا، جب اللہ کی تجلی عرشوں سے پڑی تو پہاڑ ریت بن گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔ تو موسیٰ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتا، میری آپ کی یہ آنکھ نہیں دیکھے گی، اللہ اور آنکھیں دے گا۔ اور جب اللہ کا دیدار ہوگا صرف آنکھوں سے نہیں ہوگا، ہمارے جسم میں کوئی 10 کھرب سیل ہے جس سے انسان کی باڈی بنتی، ہر سیل میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بننے کی طاقت رکھی ہے۔ ہر سیل آنکھ بن سکتا ہے، ہر سیل سے آنکھ بن سکتی ہے، ناک بن سکتا ہے، کان بن سکتا ہے، زبان بن سکتی ہے، بال بن سکتے ہیں، کھوپڑی بن سکتی ہے، ہر سیل میں پورا انسان چھپا ہوا ہے۔ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو پوری باڈی کے سارے سیل آنکھ بن جائیں گے، اور پھر ان ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے۔ 2 آنکھوں سے تو دیکھا ہی نہیں رہے، اور 2 آنکھوں سے اچھی چیز دیکھو تو کیسا مزہ آ جاتا ہے۔ تو جب پورے جسم کے سیل آنکھ بنیں گے پھر آپ اللہ کو دیکھو گے، وہ کیا نظارہ ہوگا، کیا کیسے اس کو بیان کیا۔ تو اللہ فرمائیں گے میرے بندو آج مانگو مجھ سے، فَإِنِّي لَمْ أُعْطِيَكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، آج تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں، أُعْطِيَكُمْ بِرَحْمَتِي، آج میں اپنی رحمت کی وجہ سے تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ تو کہیں گے یا اللہ سارا کچھ تو دے دیا اور کیا مانگو؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں مانگو۔ کہیں گے اچھا راضی ہو گیا، تو اللہ فرمائیں گے راضی ہوں تو یہاں بٹھایا، نہیں تو بستر نہ مانگا تو میں جو دفس راضی ہوں مانگو۔ اب یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ 4-5% کام کرتا ہے، باقی سوئے ہو گئے۔ اللہ جنت میں سارا کھول دے، اور دماغ کی کیا طاقت ہے، یہاں سے کسی بھی انسان کے دماغ کا تار نکالو خدیجہ مسجد سے، اور چاند 2,40,000 کلومیٹر ہے، اس کے اوپر سے گزار کا، اور زمین سے 1/3 گنا ہے، نیچے لاؤ اور یہاں اس کی گانٹھ لگ جائے گی۔ کوئی 5 لاکھ کلومیٹر سے لمبا تار ہے انسانی دماغ کا، اور اس تار کے ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھوٹو، اللہ وہ سارے کمپیوٹر کھول دے گا، کہے گا مانگو۔ مانگتے مانگتے تھک جائیں، یعنی اللہ بس رو، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں ابھی تھوڑا مانگا ہے اور مانگو، اور پھر مانگنا شروع کر، مانگتے 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 حتیٰ تنتہی رغباتہم، پھر تھک جائیں، کہیں گے اللہ بس رو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں اور مانگو۔ اب یہ مشورے کریں گے، تو کی مانگے بھائی، تو کی مانگے بھائی، کیونکہ نبیاں تو ایک چھوڑو سورہ اڈو یا رسول اللہ اسی کی منگی، یہ ساری کنورسیشن ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، تیسری دفعہ پھر زور لگا کے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تھوڑا مانگا اور مانگا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا اللہ اے بس اسی ہاتھ جوڑ گئے ہیں ساڑھی بس ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا واہ میرے بھائی، میری شان تو کہاں ہے، تم نے تو خود ابھی اپنی شان کا بھی نہیں مانگا، میری شان تو شروع ہی نہیں تھی، یہ اس کی خزانے ہیں۔ پھر اللہ کہے گا لقد آتیتکم ما سألتم، میں نے تمہیں دے دیا جو تم نے مانگا، وزدتکم ما قصرت عنہ امانیکم، اور جو تم سوچ بھی نہیں سکتے وہ بھی دے دیا۔ اس میں اب
اوپر والے سوال کو تو کون چھوئے گا؟ میرے نبی نے سب سے چھوٹا سوالی بتایا کہ اس میدان میں جو سب سے جیسے یہ نہیں کرتے ایک اب تو روپیہ نہیں 100 روپے کہتے 100 روپے کا سوال 1 روپے کا سوال ہے بابا، جو سب سے تھوڑا مانگے گا وہ کہے گا یا اللہ تو نے جب دنیا بنائی اور جب جا کے مٹائی اور اس میں جو کچھ تو نے بنایا مجھے وہ سارا دے دے۔ یہ سب سے چھوٹا سوال ہے، بڑا کیا ہوگا؟ اللہ سے دوستی لگاؤ، بٹھا کے کھلائے۔ وہ کہتا ہے ابن آدم لم اطالبک بعمل غد فلا تسألنی عن رزق غد فإنی لم انس من عصانی فکیف لمن اطاعنی۔ میرے بندے، کوئی کل کا حکم تمہیں سنایا؟ کل تو بڑی دور ہے، عصر کی نماز ہم پہ فرض ہے اس وقت، بولو کیوں؟ ٹائم نہیں، ابھی جمعہ فرض۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہیں کل کا کوئی مطالبہ تم سے نہیں کیا، تو کل کی روٹی کے بارے میں آج پریشان نہ ہو۔ میں نافرمانوں کو نہیں بھولتا تو تمہیں کیسے بھول جاؤں گا؟ تو اللہ تعالیٰ سب کا چاہا سب کو دیتے، تو کہتا ہے کتنی کمی آئے گی بھائی؟ ہماری فاؤنڈیشن ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سے کام لے رہا ہے، لیکن ایک جگہ آ کر ہم ہاتھ جوڑ دیتے جی ختم ہو گئے، فنڈ ختم ہو گئے، دنیا کی بڑی سے بڑی فاؤنڈیشن بس فنڈ ختم ہو گئے۔ کئی ملکوں میں اللہ نے میری فاؤنڈیشن کو پہنچا دیا، لیکن ایک جگہ پر اس طرح ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، بس یہ اگم سر کوئی فنڈ ہو گئے ہوں رمضان شریف آگے کا فنڈ رکھے کریں گے، اسے تھوڑی خدمت کریں، اور میرا اللہ کہتا ہے سب کو چاہا سب کو دے دو، تو تیرے رب کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو۔ جب سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالو تو سوئی پر کچھ لگا ہوتا ہے، تیرے رب کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی، اور تم مسلمان ہو کر پریشان ہو رہے ہو، جھوٹ بول کے روٹی کما رہے ہو، رشوت سے روٹی کما رہے ہو، ملاوٹ سے روٹی کما رہے ہو، دھوکہ دے کے روٹی کما رہے ہو، کہ میرے خزانے ختم ہو، نہ کھائے نہ پیے نہ سوئے نہ بیوی نہ بچہ نہ مکان نہ زمان، ہر چیز سے بے نیاز، الاول الآخر الظاہر الباطن الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام المقسط الجامع الغنی المغنی المانع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان الرحمن الرحيم الديان مالك الملك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ وہ تو اتنے میرے پاس خزانے ہیں، پاگل سود کے پیچھے کبھی انعامی بانڈ خرید رہے ہیں، کبھی جوا کھیل رہے ہیں، کبھی یہ جو نئی ٹیکنو آئی ہے، یہ سارے غلط کام ہیں۔ حلال کماؤ، سنتا ہے، دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، میرے بندے ایک گل دا دس خدیجہ مسجد لا لو، ماں دے پیٹ ہی تم کون دے رہا ہے؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، ماں کے پیٹ میں کون تجھے رزق؟ وہ کیا صرف طارق جمیل پڑھ رہا تھا ماں کے پیٹ؟ کتنے کون بچے بن رہے تھے، وہ صرف کی عورتوں بن رہے تھے، گائے بھینس بکریاں پرندے چہندے مچھلیاں۔ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک، کون تمہیں رزق پہنچا رہا تھا؟ لم ازل ادبر فیک تدبیرا، ہر لمحے میرا حکم تیرے اندر آ رہا تھا۔ کسی کی آنکھ بن رہی ہے، کسی کا ناک بن رہا ہے، کسی کے کان بن رہے ہیں، کسی کا گٹھا بن رہا ہے، کسی کے پاؤں بن رہے ہیں، کسی کے پیٹ بن رہا ہے، کسی کی کمر بن رہی ہے، کسی کے بال بن رہے ہیں، کسی کی آنکھیں بن رہی ہیں، کسی کے کان بن رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح وہ کیسا خالق ہے، بلا وهو الخلاق العلیم، کیسا رب ہے وہ۔
اس پہلا تعارف اللہ نے کرایا الحمدللہ رب العالمین. غیر مسلم کو کیا دھوکہ ہوا؟ توحید میں. غیر مسلم نے دھوکہ کھایا توحید میں. دیوانے نے اپنے ہاتھوں سے پتھر بنا کر اسی کے آگے پرنام شروع کر دیا، اسی کے آگے ہاتھ جوڑنے شروع کر دیا. کوئی آگ کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی بندر کے آگے کھڑا ہو گیا، کوئی مورتیوں کے آگے کھڑا ہو گیا، کسی نے نبیوں کے بت بنا کے ان کے آگے کھڑے ہو گئے، کسی نے انسانوں کو پکارنا شروع کر دیا. مسلمانوں کو پہلا دھوکہ لگا اللہ کے رب ہونے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا ہی حق فوراً مارا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریفوں کا مالک جو پالنے والا ہے جہان کا، صرف تمہارا نہیں پوری کائنات کا پالنے والا ہے. تو اللہ نے رب سے شروع کیا، نماز میں شروع کروایا الحمدللہ رب العالمین. رکوع میں کہا سبحان ربی العظیم. رکوع سے کھڑے ہو کر کہا ربنا لک الحمد. سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلی. قرآن شروع کیا الحمدللہ رب العالمین. قرآن ختم کیا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. رب 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 کی اللہ نے تکرار کر دی. مسلمان بھی ہو، کلمہ بھی پڑھے، اللہ کو رب بھی جانے، پھر جھوٹ پہ کمائی کر، پھر رشوت پہ کمائی کر، پھر ملاوٹ پہ کمائی کر، پھر لوگوں کی زمینیں دبائے، لوگوں کے حق دبائے، تو رب کہاں گیا؟ تو اللہ سے مانگو. اس سے مانگنے کا ذریعہ دعا ہے، اور اس سے مانگنے سے پہلے اس سے دوستی لگاؤ. اور قربانی وہ کہتا اچھا تو دوستی بھی نہ لگا، صرف رو کے دکھا دے امن یجیب المضطر اذا دعا. اللہ کو کہتا ہے سارے تو مسلمان نہیں ہوں گے، 1.25 ارب مسلمان ہیں، باقی تو 6.25 ارب کافر ہیں، تو اللہ نے سب کو دینا ہے. کہتا ہے جو بھی تو کر رہا ہے پٹھا سیدھا میرے کو لا، تو میں نے رو کے مانگ امن یجیب المضطر اذا دعا. یہ نہیں کہا امن یجیب المتقی. کون ہے جو متقی کی سنتا ہے؟ کون ہے جو نمازی کی سنتا ہے؟ کون ہے جو عالم کی سنتا ہے؟ امن یجیب المضطر، وہ جو بے قرار ہوتا وہ مجھ سے مانگتا ہے. کوئی نہیں سنتا تیرے رب کے سوا. کوئی طوائف بھی آنسو بہا کے مانگے گی تو اللہ کا بیٹھ